السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ وقال اللہ تعالی اذن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ بخاری و مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، خود میری اپنی توجہ تذکیر کے لیے، آپ کی توجہ تذکیر کے لیے وہ ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کے چند گوشوں اور چند واقعات اور نمونوں کے ذریعے عام اس کو آسان کرنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کے ذریعے اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ اہم واقعات کے ذریعے، اور آج کے اس خطبے میں اس عنوان کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور آج ماہ سفر کی 29 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے 29واں مہینہ اگر ہو تو کل سے ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام طور سے ربیع الاول کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، بیانات ہوتے، تقریریں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ جلوسوں نے سب جلسوں پر پانی پھیر دیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موضوع پر اور پیغام پر مسلم معاشرے میں عید میلاد النبی کے نام سے جو جلوس نکلتے ہیں، یقیناً ان جلوسوں کے ذریعے سے ایک بڑی حد تک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں سے اوجھل ہو گیا، اور غیر مسلموں کے ذہن اور دماغوں سے تو پورے طور سے اوجھل ہو گیا۔ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں، برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا شروع ہوگا تو مکانوں پر
لائٹنگ لگانا، فرارے لگانا، 12 ربیع الاول کی تاریخ کو دھوم دھام سے جلوس نکالنا، عام طور سے غیر مسلم یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور اس طرح سے آپ کی یاد بناتے ہیں۔ لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے بھی جڑا ہوا ہے اور تاریخ وفات سے بھی جڑا ہوا ہے، جو مستند روایت اس سلسلے میں آئی ہیں وہ یہ کہ آپ کی تاریخ پیدائش وہ 9 ربیع الاول ہے، لیکن مشہور ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے۔ ہاں پیدائش تقریباً متفق علیہ ہے، پیدائش کے تعلق سے الگ روایتیں نہیں ہیں، پیدائش 12 ربیع الاول کی، اسی وجہ سے عمومی سطح پر اس کو 12 وفات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ 12 وفات یہ مطلب یعنی اس مہینے کی 12 تاریخ میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس لیے اس کو 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں۔ لیکن اب وہ وفات کا لفظ بھی دب گیا، اس کو صرف میلاد کے طور پر لے لیا گیا، اور ربیع الاول کے مہینے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس لحاظ سے بھی تعلق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہے وہ ربیع الاول ہی سے جڑا ہوا ہے۔ ربیع الاول کی 1-2 تاریخ کو آپ کی ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا تھا اور آپ پھر 10-12 روز کے بعد مدینہ پہنچے تھے۔ حالانکہ کسی بھی عنوان اور موضوع کو سمجھنے کے لیے وہ مہینہ اور وہ تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی ضرورت کے خاطر ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں سے بھی جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے کچھ خطبے ہوتے ہیں، میرے ذریعے سے بھی اور بھی دیگر مقررین واعظین کے ذریعے سے، مدرسین کے ذریعے سے اور بھی دوسرے موقعوں سے۔ لیکن چونکہ ہم ابھی اس سال کی مناسبت سے ابتدا میں ہیں تو ابتدا میں کچھ ابتدائی چیزیں، کچھ بنیادی چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذہنوں اور دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، ذہنوں اور دماغوں میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے یا تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ آج کا یہ جو زمانہ ہے وہ زیادہ تر ظاہر پرست ہو گیا ہے، ظاہر پرست، ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، زیادہ جو لوگ کچھ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو عام طور سے لوگ اسی کے مطابق سوچتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، جبکہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے، انسانی طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہمیشہ وہ دین سے دور رہی ہے، اللہ کی بندگی کے راستے سے ہٹی ہوئی رہی ہے، اور دنیا کی بہت کم آبادی، تھوڑی آبادی، انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی انسانوں کی ایک تھوڑی آبادی، چھوٹی آبادی وہ اللہ کے دین کے اوپر قائم تھی اور باطل کے خلاف تھی، شرک کے خلاف تھی۔ تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو چیز ہمارے لیے معین و مددگار بن سکتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوی زندگی ہے اس کو ہم ایک راستے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک سفر سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ راستے کا اور سفر کا آپس میں بہت گہرا تعلق و ربط ہوتا ہے، اور جب راستے کا تذکرہ آتا ہے، سفر کا تذکرہ آتا ہے
تو سفر کرنے والا، راستہ چلنے والا کچھ ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں راستہ طے نہیں کر سکتا، اور پھر 23 سالہ راستہ، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا راستہ، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر، 3-4 دن کا سفر، 5 دن کا سفر، 1 مہینے کا سفر، یہ بھی آسان نہیں ہوتا کہ مجھے 1 مہینے کا مسلسل سفر کرنا ہے، 1 سال کا مجھے سفر کرنا ہے مسلسل، اور راستے میں رہنا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کچھ ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ راستے میں کس طرح کی مشکلات ہیں، اور تو راستے کا زیادہ راہ کیا ہے، راستے کا توشہ میرے لیے کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو تعارف ہے وہ یہ کہ فی سبیل اللہ آپ کی کوشش تھی اللہ کے راستے میں، اور یہ فی سبیل اللہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، اور ہم بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جس حیثیت سے استعمال کیا ہے تو عام طور سے ابھی اس حیثیت میں ہم استعمال نہیں کرتے، ہم سرسری طور سے لیتے ہیں راستے کو، دنیا کے راستوں کو ہم سرسری طور سے نہیں لیتے، عمر کھیڑ کے راستے کو کوئی سرسری طور سے نہیں لیتا، دہلی کے راستے کو کوئی سرسری طور سے نہیں لیتا، امریکہ کے راستے کو کوئی سرسری طور سے نہیں لیتا، برطانیہ کے راستے کو، اور راستہ جتنے دور کا ہوگا اور جتنی دیر کا ہوگا تو ہر شخص اس کو انتہائی سنجیدگی میں لیتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے وہ آپ کی عمر 40 سال سے شروع ہوتی ہے، اور 63 سال پر جا کر یہ آپ کا نبوی سفر، دعوتی سفر آپ کا مکمل ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے۔ اب 23 سالہ یہ نبوی زندگی ہے جو فی سبیل اللہ میں گزری ہے، اللہ کے راستے میں گزری ہے، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر نہیں گزری، کسی مدرسے میں بیٹھ کر نہیں گزری، کبھی یہ زندگی مکہ کی گلیوں میں تھی، کبھی دار ارقم میں تھی، اور 3 سال تک یہ نبوی زندگی کی گاڑی وہ شیب ابی طالب میں رہی ہے، اور کبھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی یا آپ کا جو سفر ہے وہ طائف کی گھاٹی میں بھی گزرا ہے، وہ غار حرا میں اور غار ثور میں بھی آپ کا یہ سفر رہا ہے، اور پھر ہجرت کے بعد آپ کی یہ زندگی کے جو 10 سال ہے، مدنی زندگی کے 10 سال، تو وہ پھر مختلف مرحلوں سے وہ گزرے ہیں۔ تو گویا کہ کئی پڑاؤ آپ کی زندگی میں آئے، راستے میں پڑاؤ آتے ہیں نا، منزلیں آتی ہے، کوئی راستہ آپ طے کرتے ہیں تو کلومیٹر کے پتھر نصب ہوتے ہیں راستوں کے بازو پر، وہ پتہ دیتے ہیں کہ ابھی تم کس مقام سے گزر رہے ہو اور ابھی منزل کتنے دور ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی سفر ہے، اور اس سے ہم سب بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ آپ کا جو کام تھا، جس منصب کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کی بعثت کے حوالے سے یہ سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد حیات کو، ان کے مقصد وجود کو بیان فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کی دعوت وہ دے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرے، طاغوت سے بچے، طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے بچنا، یعنی 2 اہم کام۔ اور یہی دعوت کو پھر کلمے میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اس دعوت کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ دکھایا بتایا کہ اس کام کے ساتھ کچھ آزمائشیں جڑی ہوئی ہے. اس کام کے ساتھ کیا؟ ہر راستے کے ساتھ آزمائشیں جڑی ہوئی ہوتی ہے. کہ دنیا کے راستوں کے ساتھ تکلیفیں جڑی ہوئی نہیں ہے کیا؟ دنیا کے راستوں میں کیا گھاٹ نہیں آتے ہیں کیا؟ اور دنیا کے راستوں میں چور و ڈاکو خطرہ نہیں رہتا کیا؟ اور یہ زمین کے راستوں میں کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کیا؟ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کے جو راستوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس میں جو لوگ مرتے ہیں، اس میں لوگ جو لوٹے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، ان کے لیے شہادت کی بشارت نہیں ہے. لیکن فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں جو لوگ لوٹے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں، قتل مطلب ایکسیڈنٹ ہی ہوگا کہہ سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں لوگ مر جاتے ہیں، جان چلی جاتی ہے، کچھ زخمی ہوتے ہیں. تو یہ فی سبیل اللہ میں جن لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جو باطل پرست ان کو لوٹتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور ناحق ان کو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کی بشارت بھی دی اور کامیابی کی بشارت بھی دی. اور زندہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ زندہ لوگوں سے حکم ہے کہ مت کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کہ مر گئے. وَلَا تَقُولُوا مت کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. بل آیا ہوں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 40 سال کی عمر میں جو نبوت عطا کی، جو رسالت عطا کی، اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی مصلیحت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. مصلیحت اور حکمت جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ تمام امتیوں کو، تمام انسانوں کو یہ دکھانا بھی مقصود تھا، بتانا بھی مقصود تھا. یہ دعوت دین کا جو کام ہے وہ دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے، وہ کمائی ہوئی عزت کو وہ گوا دیتا ہے. لوگ سر آنکھوں پر آپ کو بٹھاتے تھے، آپ کا ادب و احترام کرتے تھے، صادق اور امین کی حیثیت سے آپ کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ اگر زندگی کے اولی حصے میں اگر آپ کو نبوت عطا کر دی جاتی تو پھر مشرکین مکہ اور لوگوں کا آپ کے ساتھ یہ جو سلوک تھا حسن سلوک ہی کہہ سکتے ہیں. لوگوں کے آپ ہر دل عزیز بنے ہوئے تھے، آنکھوں کا تارا آپ تھے، لوگ آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کی توہین کرے. اگر حالانکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آپ کی زندگی کے ذریعے سے کہ اللہ کی مدد و نصرت کسی کے شامل حال ہے. تو اگر کوئی یتیم پیدا ہوا ہے اور ماں کا سہارا بھی 6 سال کی عمر کے بعد اٹھ گیا، 2 بڑے سہارے ہوتے انسانی زندگی کے، باپ کا سہارا، تو باپ کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا، اور 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو پھر ماں کا سایہ بھی اڑ گیا، حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کو محبت ہوتی ہے اپنے پوتوں سے، دادا بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے بیٹے کے اور ایسے بچے کے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو دادا کے لیے وہ چیز بہت غنیمت ہوتی ہے، نور نظر ہوتا ہے، سب ہوتا. اللہ تعالیٰ بھی محبت ڈال دیتا ہے، چاند ڈال دیتا ہے. تو عبد المطلب کی کفالت میں آئے، لیکن 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی سایہ اڑ گیا. حالانکہ چھوٹی عمر میں تو کسی نہ کسی کا سہارا مل ہی جاتا ہے. چھوٹی عمر سے زیادہ جیسے عمر بڑھتی ہے
تو رشتہ داروں کے سہارے کی اور رشتہ داروں کی مدد و نصرت کی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، قریب کے رشتہ داروں کی اتنی زیادہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر آگے بڑھ رہی تھی تو جو قریب کے جو سہارے تھے وہ سہارے اٹھتے جا رہے تھے. دادا کا بھی 8 سال کی عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر بنی ہاشم کے سردار بھی بنے بعد میں. تو گویا کہ اس لحاظ سے بھی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت حاصل رہی ہے، مدد و نصرت حاصل رہی ہے. لیکن ایک ابو طالب کیا کر سکتے تھے؟ پورا معاشرہ، پورا مکہ آپ کا دشمن، سرداران مکہ آپ کے دشمن. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی نبوی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود دشمنان اسلام آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے، آپ کا راستہ نہیں روک سکے، اور صفر سے آپ نے کام کا آغاز کیا. جہاں سے جس معاشرے میں آپ کو کام کرنا تھا، ایک ظاہری پہلو سے سرسری طور سے اگر سوچے تو بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کسی کے بس میں نہیں ہے آپ کی حمد و ثنا کرنا. تو پھر ایسی اونچی ہستی کہ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد، تو پھر ایسے حالات میں آپ کو پیدا اللہ نے کرنا چاہیے تھا، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے لیے کوئی مصیبت اور پریشانی پیش نہیں آتی. لوگ دعوت دیتے، لوگ آپ کا استقبال کرتے، پھول ہار چڑھاتے، جیسا کہ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی مقام پر جاتا ہے، کوئی معزز ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے، پھول ہار چڑھاتے ہیں. لیکن یہ سرسری طور سے ذہن میں آ سکتی ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو، مشن کو سامنے اگر ہم رکھیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا، تو وہ اچھے حالات اس کے لیے مناسب نہیں تھے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے لیے اپنی بے دینی کے سلسلے میں اور باطل پرستوں سے ڈر کے سلسلے میں دلیل بنا لیتے، حجت بنا لیتے، بہانہ بنا لیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میرے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے ایسے حالات میں پیدا کیا کہ انہوں نے اپنے کاموں کا آغاز کیا تو لوگوں نے ان کی تعریف کی، لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا، لوگوں نے آپ پر پھول ہار ڈالے، لوگوں نے آپ کی عزت کی، کسی نے آپ کو گالی نہیں دی. اور مجھ کو تو نے ایسے حالات میں پیدا کر دیا کہ میرے گھر میں بھی دشمنی ہے، گھر والے مانتے نہیں بات کو، میرے خاندان والے بھی بہت سارے بات مانتے نہیں، میرے پڑوسی میری بات مانتے نہیں، اور میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں بھی میری مخالفت ہے، جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر میں میری مخالفت ہے، جس ملک میں میں رہتا ہوں تو اس ملک میں میری مخالفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں کی زبانیں بند کر دی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دعوے دار ہے، آپ کی اطاعت اور پیروی کے دعوے دار ہے، وہ حالات کی ناسازگاری کا بہانہ نہیں بنا سکتے، وہ گھر والوں کی مخالفت کا بہانہ نہیں بنا سکتے، وہ پڑوس والوں کی مخالفت کا بہانہ نہیں بنا سکتے، وہ بستی والوں کی مخالفت کا، دشمنی کا بہانہ نہیں بنا سکتے، وہ وقت کے اقتدار اور حکومت کی مخالفت اور دشمنی کا بہانہ وہ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے منہ بند کر دیے نا، لیکن بند کرنے کے بعد بھی ہمارے منہ کھلے ہوئے، حالات خراب ہے. ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں؟ ہم قرآن کی تعلیمات پر کیسے عمل کریں؟
حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، حالات ابھی مناسب نہیں ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جن حالات میں گزری ہے اور جن حالات سے گزری ہے، تمام اندیشے وہ ذہن اور دماغوں سے نکال دیتی ہے، تمام بہانے وہ ذہن اور دماغوں سے نکال دیتی ہے. اندیشے بھی نکال دیتی، کوئی اندیشہ مت کرو، ظالم اور جابروں کی دشمنی کا اندیشہ مت کرو، اور میری زندگی کو دیکھ لو، ابو جہل کی دشمنی مخالفت کو دیکھ لو، ابو لہب کی دشمنی مخالفت کو دیکھ لو، سرداران مکہ کی دشمنی اور مخالفت کو دیکھ لو. میرا کیا کر سکے وہ؟ آپ کی زندگی کے جتنے 63 سال تھے ان میں سے ایک سال بھی کم نہیں ہوا، ایک دن بھی کم نہیں ہوا. اور اگر کم ہوتا بھی، آپ اگر شہید بھی ہو جاتے تو آپ تو شہادت کی دعا کرتے تھے. والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شہادت کی موت سے نہیں گزارتا. ہاں ثواب تو یقیناً ملا ہوگا، نیت کی بنیاد پر اجر ثواب مل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، تمنا تھی 4 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی، آپ کی دعا تھی، تو آپ ثواب سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ لیکن جس کی زندگی، جس کی دنیا میں زندہ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جس کا کوئی متبادل پیدا نہیں ہوتا ہے، تو آرزو کرنے کے بعد بھی وہ شہید، اس کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا جو آغاز ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے جیسے 40 سال کے قریب آپ کی عمر ہو رہی تھی تو غار حرا یعنی تنہائی ایک طرح سے آپ کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی تھی. یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا ایک طرف سے کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ جائے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اس لیے کہ آپ پر جو وحی نازل ہونے والی ہیں اس وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر وہ طاقت اور قوت بھی پیدا ہو، جو تمام چیزوں سے کٹا ہوا ہو، تمام مصروفیتوں کی طرف سے آپ کٹ گئے ہوں، آپ فارغ ہو گئے ہوں. چنانچہ پھر اللہ کی طرف سے باضابطہ پھر حکم آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبوی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے دوسری اہم بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھانے والی سب سے پہلی کتاب اور سب سے مستند کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم سیرت کی دیگر کتابوں کے ذریعے سے صرف وہ سیرت کے رسول کو نہیں سمجھ سکتے. اور آج کی حالات میں اس بات کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج لوگ سیرت رسول کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن صرف واقعات کے ذریعے، قرآنی واقعات کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن دیگر واقعات کے، بزرگوں کے واقعات کے ذریعے سے، صرف سیرت کی کتابوں کے ذریعے سے، اسلامی تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے یقیناً یہ واقعات معین و مددگار بن سکتے ہیں. سیرت کی کتابیں بھی معین و مددگار بن سکتی ہے، احادیث بھی معین و مددگار بن سکتی ہے، لیکن بنیاد جب تک کہ قائم نہیں ہوگی، بنیاد جب تک کہ مضبوط نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم قرآن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں لیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو یہ سیرت کی کتابیں ہم کو سیرت نہیں سمجھا سکتی، دور کر دیں گی. واقعات ہم کو سیرت النبی نہیں سمجھا سکتے، وہ واقعات دور کر دیں گے. اور کر دیا. یہ جو بے حسی کے باوجود، غفلت کے باوجود امت مسلمہ میں یہ جو بڑے بڑے دعوے ہیں عاشق رسول کے، تو وہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی بنیاد ہے کہ عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، عاشقان رسول ہے. اور جو یہ نہیں مانتے وہ گستاخ رسول ہے. تو یہ طرز فکر کیوں بنا؟ جو یہ رسومات میں شریک حصہ نہیں لیتے، یہ نعرے بازی میں شریک نہیں ہوتے، اور یہ
بینر بازی میں شریک نہیں ہوتے، تو بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ گستاخ کے رسول ہے، اور ماننے کا مطلب یہ کہ سب کیا جائے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے سلسلے میں قرآن کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور مکی کی زندگی ہے 13 سالہ، اس زندگی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے، درخت کو کچھ ٹہنیاں ہوتی ہے اور اس کا ایک پیڑ ہوتا ہے۔ درخت پر اگر کوئی چڑھنا چاہ رہا ہے، ٹہنیوں تک اگر کوئی پہنچنا چاہ رہا ہے، تو راستہ کیا ہے اس کا؟ ٹہنیوں پر سے چڑھنا راستہ ہے یا پیڑ کی طرف سے جانا راستہ ہے؟ ہر ایک سمجھ لے گا کہ جھاڑ پر چڑھنے کے لیے، ٹہنیوں تک پہنچنے کے لیے وہ پیڑ کا سہارا لینا پڑے گا۔ پیڑ کا سہارا لیے بغیر اگر کوئی ٹہنیوں پر جانا چاہتا ہے، ٹہنیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، نہیں پہنچ سکے گا۔ آرزو تمنا کرنے کے بعد بھی ٹہنیوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور کسی نے کوشش کر کے اگر ٹہنی اپنے ہاتھ میں پکڑ بھی لی، وہ ٹہنی ٹوٹ جائیں گی، اس لیے ایک طریقہ وہ ہے ہی نہیں درخت پر چڑھنے کا۔ درخت پر چڑھنے کا طریقہ، ٹہنیوں تک پہنچنے کا طریقہ وہ ہے پیڑ۔ ایسی معاملہ ہے دین میں، قرآن کی حیثیت پیڑ کی ہے، بنیاد کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی پیڑ سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ ٹہنیوں کی صورت میں مختلف کام جو آپ نے انجام دیے ہیں وہ یہی ہے۔ یہ مسلکوں کے سلسلے میں جو اختلاف امت میں آج پیدا ہوا ہے، یہ جماعتوں کے سلسلے میں جو جماعت بندیاں پیدا ہوئی ہے کہ ہماری جماعت صحیح ہے، دوسروں کی جماعت غلط ہے، ہمارا مسلک صحیح ہے، دوسروں کا مسلک صحیح ہے، اس کے پیچھے بھی یہی الٹی ترتیب کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن کو نمبر پر رکھا تھا، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے حدیث کو رکھا تھا۔ تیسرے نمبر پر وہ اجماع صحابہ کو رکھتے تھے، یعنی صحابہ اکرام کی اکثریت جس مسئلے میں متفق ہے تو اس مسئلے کو لیتے تھے، اور جہاں پر یہ مسئلہ نہیں ملتا تو پھر وہاں وہ اجتہاد کرتے تھے۔ گویا کہ مسلکوں کی جو حیثیت ہے، مسلکوں کی حیثیت چوتھے نمبر کی ہے۔ مسلک کے ذریعے سے اگر آپ حدیث تک پہنچنا چاہیں گے، قرآن تک پہنچنا چاہیں گے، صحیح نہیں پہنچ سکیں گے۔ مسلک یہ آپ کو گم کر دے گا، مسلک وہاں تک آپ کو نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر آپ مسلک تک پہنچنا چاہتے، صحیح مسلک کے سلسلے میں صحیح نقطہ نظر، تو آپ کو سب سے پہلے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اجماع صحابہ کے ذریعے سے، پھر آپ 10 جماعتوں تک آپ چلے جائیں، کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ کتنے ہی مسلکوں کے سلسلے میں آپ کسی کی بات کو مانیں، کسی کو نہیں مانیں، آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے، لیکن ترتیب اس کی ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے ترتیب بدل دی، جس کی وجہ سے آج دین زندگی میں جو ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو زندگی میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور آخر میں وہ یہ کہ چونکہ اس کے بعد بھی بہت سارے خطبات ہوتے رہیں گے، لیکن میں نے ابتدائی بنیادی باتیں اور دور مکی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں تحریر بھی کیا تھا، لیکن وہ دیکھ کر اگر پڑھ کر سنائے تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اور پھر چونکہ بات میں تسلسل جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ ورنہ میں نے لکھا تھا اور میں نے عنوان ہی قائم کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائشی اور انعامی واقعات، ہر آزمائش کے ساتھ اللہ نے انعام رکھا تھا۔ دور مکی میں انعام آپ کو دیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن 3 مرتبہ ابو جہل نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، 3 مرتبہ زخمی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام بدلے لینے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، آپ ذاتی طور سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن 3 مرتبہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے، 3 مرتبہ دوسروں کے ذریعے سے، اور جن کے ذریعے سے زخمی ہوا ہے، جن لوگوں نے زخمی کیا تھا وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اس وقت مشرک تھے۔
حضرت حمزہ نے بھی زخمی کیا تھا. اس وقت حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان اس وقت ہوئے جب انہوں نے اللہ کے وسلم سے آ کر کہا کہ اے بھتیجے خوش ہو جا, میں نے تیرا بدلہ لے لیا. ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں گالیاں دی تھی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, ایک پتھر اٹھا کر مار دیا. اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا. حضرت حمزہ کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تھا, اور کچھ روایتوں میں کہ حضرت حمزہ کی باندھی نے دیکھا تھا. بیوی نے دیکھا ہو یا باندھی نے دیکھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن حضرت حمزہ کی بیوی نے آ کر کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ اور جب معلوم ہوا کہ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے, حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے, پہلے وہ اس مجلس میں گئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا سرداروں کے ساتھ, اور اپنی کمان اس کو دے ماری اور سر پھٹ گیا. اور یہ بات کہی کمان مارنے کے بعد, روایت میں کمان بھی اتنے زور سے کمان ماری تھی وہ کمان بھی ٹوٹ گئی, سر پھٹنے کے ساتھ کمان بھی ٹوٹ گئی. لیکن حضرت حمزہ نے آئندہ کے لیے وارننگ بھی دی تھی کہ ابھی تو کمان ہے, آئندہ تلوار چلے گی, آئندہ کمان نہیں ماروں گا, آئندہ تلوار ماروں گا. یہ کیا ہے؟ آزمائش صبر ہی نہ ہو, انما العسر یسر. کس نے, کس عربی کے مخالف نے بات کا ترجمہ کر دیا؟ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا کا ترجمہ کس عربی زبان کے مخالف نے آزمائش کے بعد آسانی ہے, آزمائش کے بعد آسانی کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے, بول دیتے ہیں. سرسری بات نہیں نا, یہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے. ماں کا ترجمہ ساتھ کیا ہوتا ہے, بات کا ترجمہ کیسے کرتے آپ؟ آزمائشوں کے بعد کہتے تو لوگ آسانیاں, آزمائش کے ساتھ ساتھ چلتی ہے آسانی. سورہ نشرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے, انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے اے بھتیجے خوش ہو جا, میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے. ہر اللہ کے رسول فرمایا کہ میں اس طرح کے بدلے سے خوش نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو میں خوش ہو جاؤں گا. کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, اور خاموش نہیں رہے. ابو جہل کے پاس دوبارہ گئے اور کہیں کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے. سن لے, میں نے بھی وہی دین قبول کیا ہے, میں نے بھی ہاتھ سے وہی دین قبول کیا ہے. اور دوسری مرتبہ جو زخمی ہوا ہے ابو جہل, وہ ابو البختری کے نام سے زخمی ہوا ہے. ابو البختری ایک قبیلے کا سردار تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. کعبہ قریب کا جو حصہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے. کعبہ تو بند رہتا تھا, وہاں جانے بھی نہیں دیتے تھے آپ کو. ابو جہل نے کہا, کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا قریب, اس نے کہا کہ کون ہے آج جو فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اوجڑی وہاں پڑی, وہ اوجڑی پڑی ہوئی ہے جس میں غلاظت ہوتی ہے, ہر جانور کی اس میں اوجڑی ہوتی ہے, تو کون ہے جو وہاں سے لائے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو ان کے اس پہ سر پر رکھ دے. عقبہ بن ابی معیط ایک سردار تھا مشرکین مکہ کا, انتہائی خبیث, اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں. اس نے وہ اوجڑی لایا جا کر. ظاہر بات ہے ایک آدمی تو نہیں لا سکتا, کئی لوگوں کے سہارے سے وہ اوجڑی لائی گئی, اور اللہ کے رسول جب سجدے میں گئے تو وہ اوپر اس نے ڈال دیا. آپ کے گھر والوں کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت زینب کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے آ کر کسی طرح سے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹائی. آپ نے کوئی ان سے برا بھلا نہیں کہا, لیکن اس کے بعد آپ مکہ کے گلی سے گزرنے لگے. ابو البختری کو بات معلوم ہو گئی تھی. ابو البختری نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو اوجڑی آپ پر ڈالی گئی ہے یہ ابو جہل کے کہنے پر ڈالی گئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کہنے پر ڈالی گئی ہے, لیکن مجھ کو کیا فرق پڑتا, میرا کیا ہوتا ہے, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. ابو البختری کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور بہت مضبوط کوڑے استعمال کرتے تھے. اس نے آ کر ابو جہل کے سر پر کوڑے مارا. روایتوں میں اس کا چہرہ, اس کا سر زخمی ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اس کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی اگر ہوئی تو اس سے زیادہ سزا کا اس سے مزہ چکھنا پڑے گا. ہم صرف ایک ہی پہلو کو لیتے ہیں, ایک ہی اندیشہ ذہن میں پالے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا ویسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب انتقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے.
اور پھر اسی طرح کا ایک بدسلوکی جو کیا تھا ابو جہل نے، راستہ چل رہے تھے، گالیاں دی تھی، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی. آپ کے جو پھوپھی زاد بھائی تھی ابو طلیب، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرکی تھے. لیکن جب ابو طلیب کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ابو جہل نے بدسلوکی کی ہے، تو انہوں نے آ کر ابو جہل کے سر پر کچھ روایتوں میں کہ لاٹھی ماری، کچھ روایتوں میں کہ کوڑے مارے. لاٹھی ماری وہ کوڑے مارے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو لہب سے ان کی جو والدہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان سے جا کر شکایت کی ابو جہل نے، اور ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہی ہے جس دن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے ماموزہ بھائی کا اس نے انتقام اور بدلہ لیا ہے. اور ایک لمبی تاریخ ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، جتنی آزمائشیں بڑھ رہی تھی اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں لانے کا ذریعہ بھی وہی دین کے نام پر نکلنے والا خون تھا. نکلے تھے تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے، بہن کے گھر پہنچے، وہاں قرآن پڑھ رہے تھے حضرت خباب بن ارت. لیکن جب خون نکلا وہ خون نے مجبور کیا، قرآن نے اثر کیا، لیکن پہلے وہ خون نے اثر کیا، اور خون کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی. اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. 13 سالہ دور مکی میں دعوتی دور ہے، 4 شہادتوں کے واقعات ہوئے ہیں. حضرت آل یاسر کے گھرانے کی 3 شہادتیں، اور ایک حضرت حارث کی شہادت. اللہ کے رسول پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچاؤ کے لیے آئے تو ان کو شہید کر دیا گیا. آزمائش یقیناً ذہنی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں تو تقریباً سبھی کو دی گئی، لیکن جسے بولتے قتل عام اور قتل کر دینا، ختم کر دینا، ہاں دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے. دین کو پکڑنے کے ساتھ ماضی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہو سکتا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی کو کچھ تعلق اور رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.